کیا استغفار ہماری زندگیوں کو بدلنے کی شافی قوت رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ آج ہم استغفار کی شفا بخش قوت اور ہماری روزمرہ زندگی میں توبہ کرنے کی اہمیت پر بات کریں گے۔ امام حسن بصری کی روایت میں 3 افراد نے ان سے غربت، پانی کی کمی اور بانجھ پن کی شکایات کی۔ حیرت انگیز طور پر امام صاحب کا تینوں کو یہی مشورہ تھا، اللہ سے استغفار کریں۔ یہ مشورہ حیران کن ہو سکتا ہے، مگر قرآن مجید میں یہ حکم پایا جاتا ہے کہ استغفار کے ذریعے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے وافر بارش، خوشحالی، اولاد اور جنت کی بشارت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح کی آیات 10 سے 12 میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کرنے کی نصیحت کرتے اور وعدہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور مال و اولاد عطا کریں گے۔ یہ آیات استغفار اور عنایات الہی کے درمیان گہرے تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی داستان پر غور کریں، جنہوں نے جنت سے نکلنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی، تو ہمیں اپنے روحانی سفر میں توبہ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کی دعا کو قبول کرنا اللہ کی معافی کی طرف رغبت اور رحم کی نشانی ہے۔ قرآن سورہ الاعراف کی آیت 23 میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ اور اللہ کی مغفرت کو ایک ابدی مثال کے طور پر بیان کرتا ہے۔ استغفار کا عمل 3 اہم عناصر پر مشتمل ہے اور ہر ایک ہمارے اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، غلطی کا زبانی اعتراف۔ نمبر 2، دل کی گہرائیوں سے ندامت۔ اور نمبر 3، نیک اعمال کا عزم۔ یہ عناصر مل کر ہماری روحانی ارتباط کی بنیاد ہیں، جو عاجزی، خلوص اور ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ غلطی کا زبانی اعتراف استغفار کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم کچھ توڑ کر معذرت کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کتنا اہم ہے۔ حالانکہ وہ بہترین انسان تھے، وہ روزانہ کئی بار استغفار کرتے تھے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، چاہے ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے ندامت زبانی اعتراف کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہمارے گناہوں کی سنگینی اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق پر ان کے اثرات کا شعور بڑھاتی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کی دل آزاری کرنے پر افسوس کرتے ہیں اور چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ احساس ہمیں اگلی بار بہتر کرنے کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کو دوبارہ سوچیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے بعد ندامت محسوس کی۔ انہوں نے جانا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی مثال ہمیں استغفار میں حقیقی ندامت کی اہمیت سکھاتی ہے اور روحانی ترقی کی کوشش کرنے میں ضرورت بھی۔ آخر میں، نیک اعمال کا عزم استغفار کے عمل میں ضروری ہے۔ یہ نہ صرف ماضی کی خطاؤں پر ندامت کا اظہار ہے، بلکہ ہمارے رویے کو تبدیل کرنے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے کی خلوص دل سے کوشش بھی ہے۔ یہ عزم مستقل مزاجی، ثابت قدمی اور ہر پہلو میں نیکی کے لیے کوشش کی خواہش کا متقاضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ابن ماجہ میں بیان ہوئی ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرماتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ استغفار صرف ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہماری اندرونی خامیوں کو تسلیم کرنے اور روحانی ترقی کی کوشش کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ یہ ایک داغدار کپڑے کو صاف کرنے کی طرح ہے، جہاں داغ کو دور کرنے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں استغفار کی اہمیت پر زور دیا۔ چاہے گناہ کرنے کے بعد ہو، کسی کمی کا احساس ہو یا پریشانی کا سامنا ہو، استغفار سکون، وضاحت اور مدد الہی لاتا ہے۔ اس کی شفا بخش قوت دنیاوی مشکلات کو دور کرنے سے آگے بڑھ کر روحانی ترقی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ استغفار کا سفر ہماری روحانی ترقی کا اہم حصہ ہے۔ یہ خود شناسی، عاجزی اور تجدید کا عمل ہے۔ اپنی خامیوں کا اعتراف کر کے اور اللہ کی رحمت طلب کر کے ہم برکات الہی، رہنمائی اور بالآخر نجات کے رستے کو ہموار کرتے ہیں۔ زندگی کے چیلنجوں اور خوشیوں کے ساتھ آئیے ہم استغفار کی گہری حکمت کو اپنائیں
تاکہ روحانی تکمیل اور فضل الہی کا رستہ ہموار ہو۔ تو اگلی بار تک آپ جہاں کہیں بھی ہوں امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔